अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौसम फकर में कुछ आमद इमरान खान निकले कुछ अच्छी खबरें नहीं आ रही, क्योंकि आज फवाद चौधरी ने अडयाला जेल के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का बाज़ाब्ता तौर पर इजहार कर दिया है कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से -1 होने जा रहा है। और ये -1 किसी और का नहीं बल्कि इमरान खान का ही होने जा रहा है। इमरान खान का माइनस इस वक्त अगर देखा जाए तो हर एक हवाले से होना खुद पाकिस्तान के पॉलिटिकल कल्चर को बैलेंस करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और फवाद चौधरी का अडयाला जेल में जाना और अपने साथ इमरान खान साहब के सबसे ज़्यादा करीबी साथी को साथ लेकर जाना, यानी इमरान इस्माइल और मौलवी महमूद को, तो इसका मतलब ये है कि जनाब ये गेम जो बाहर हमें नज़र आ रही है ये इतनी सिंपल नहीं है बल्कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। अगर हम सिर्फ इस एक इवेंट को देखें कि फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी ये जो है से कुछ दिन पहले इस बात का इजहार करते हैं कि जहां हमने ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ दी है बल्कि हम सियासत से ही ब्रेक लेने जा रहे हैं। अब हमारा सियासत के अंदर किसी तरह का कोई अमल दखल नहीं होगा। और इसके बाद अचानक उनके अंदर जनाब सियासत के उबाल आते हैं, मुल्क के उबाल आते हैं, पाकिस्तान के अवाम के उबाल आते हैं, सियासी सिस्टम को बचाने के उबाल आते हैं। और इस सिस्टम से, इस सियासी मैदान से नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी को निकाल कर बाहर फेंकने के जो है वो उबाल आते हैं और वो पहुंच जाते हैं अडयाला जेल। और अडयाला जेल में जाकर जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब से मुलाकातें करते हैं और शाह महमूद कुरैशी को इस बात पर कायल करने की कोशिश करते हैं कि जनाब आप भी इमरान खान को दागे मुफारकत दे दें, उनसे अलहदगी इख्तियार कर ले, जेल से बाहर आए तभी कुछ किया जा सकता है। अब ये जो सिनेरियो है जो मैंने अभी आपकी खिदमत में पेश किया, ये सिनेरियो बहुत ही ज्यादा ट्रिकी किस्म का सिनेरियो है। क्योंकि अगर आपको याद होगा तो कल मैंने एक वीडियो की थी और उस वीडियो के अंदर मैंने आपको इस हवाले से आगाह किया था कि एक टेलीफोन कॉल आई और उस टेलीफोन कॉल के नतीजे में जहांगीर तरीन साहब जो लाहौर में मौजूद थे और आसिफ अली जरदारी साहब ने भी लाहौर में ही आना था और इन दोनों के दरमियान एक मुलाकात होना तय थी। लेकिन उस फोन कॉल के आने के बाद जहांगीर तरीन साहब ने जनाब अपना हेलीकॉप्टर पकड़ा है, उस पर बैठे हैं और वो इस्लामाबाद चले गए। ये जो टेलीफोन कॉल थी ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। अब मैं अगर ये दो सिनेरियो आपके सामने रखूं, एक जहांगीर तरीन साहब का सिनेरियो और एक फवाद चौधरी साहब का सिनेरियो, तो सिचुएशन कुछ इस तरह की बन रही है कि जनाब ये तमाम के तमाम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी ये एक जगह पर आकर इकट्ठे हो रही है। और फवाद चौधरी साहब की क्योंकि ये खबर भी आई थी कि उनकी मुलाकात हुई है जनाब जहांगीर तरीन साहब से, या उनका राब्ता हुआ है जहांगीर तरीन साहब से, और उसके बाद इमरान इस्माइल साहब से भी राब्ता हुआ है, अली जैदी साहब से भी राब्ता हुआ है। तो एक सिनेरियो इस तरह का बन रहा है कि जहांगीर तरीन पार्टी को इनिशिएट करें, पार्टी को बनाएं और पार्टी के अंदर पैटर्न इन चीफ का ओहदा संभालें और उसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब पार्टी प्रेसिडेंट बन जाएं, चेयरमैन बन जाएं। इसी तरीके से असद उमर वगैरह वगैरह वो जो तमाम के तमाम लोग हैं वो इस नए पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म के ऊपर आकर जमा हो जाए और इसके सियासत को आगे लेके जाना शुरू कर दें। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों मेरे पास, मैंने ये बात मैं आप ये कह सकते हैं कि मैं छठी हिस्स के सहारे पे कह रहा हूं। ये पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल सिस्टम है बाज मर्तबा चूंकि ये इतना अनप्रेडिक्टेबल होता है कि अंदाजे भी गलत साबित हो जाते हैं। लेकिन चूंकि हम वो लोग हैं जिन्होंने गुज़िश्ता 30-32 सालों से पाकिस्तान के अंदर सियासी जमातों को, किंग्स पार्टीज को बनते हुए देखा है और उसके बाद किंग्स पार्टीज को हवा में तहलील होते हुए भी देखा है। जेन्युइन पॉलिटिकल लीडर्स हमेशा मौजूद रहते हैं, लेकिन शर्त यह है कि उनको इस बात का इदराक हो जाए कि उन्होंने कहां कहां पर गलती की है, किस मौके पर उनका खामोश रहना जरूरी है और किस वक्त पर उनको रिट्रीट करना उनके लिए जरूरी है। और अगर ये टाइमिंग उनको अच्छी तरीके से समझ आ जाए तो वो सियासत के अंदर मौजूद रहते हैं। नवाज शरीफ हों, बेनज़ीर भुट्टो हों, चौधरी शुजात हों, चौधरी परवेज इलाही साहब हों और इस तरह के जो दीगर लोग हैं वो उन्होंने इस बात का अंदाजा लगा लिया है कि पाकिस्तान के सिस्टम के अंदर उन्होंने कब एडवांसमेंट करनी है और कब उन्होंने रिट्रीट करना है। और इसी हवाले से वो अपनी पॉलिटिकल जो स्ट्रेटजीज हैं उनको जो है वो आजमाते रहते हैं। अब जो सिनेरियो मैंने आपको बताया कि एक जानिब तो जहांगीर तरीन साहब का अपना एक प्लेटफॉर्म बनाने के बारे में वो सोच रहे हैं और ये ऑप्शन उनके पास मौजूद है और जहांगीर तरीन साहब अपना एक ग्रुप रखते हैं जो हमारे सामने है। 20-22 MPs उनके साथ हैं, 20-25 MNAs जो हैं वो उनके साथ है और वो अगर चाहें तो इनकी बेस के ऊपर, इन इलेक्टेबल्स की बेस के ऊपर वो कुछ अपना जो धंधा है वो कायम कर सकते हैं। लेकिन अगर लार्ज स्केल के अंदर
یعنی جو ہے اسد عمر بھی آ جائیں، شاہ محمود قریشی بھی آ جائیں، فواد چودھری بھی آ جائیں، علی زیدی بھی آ جائیں، عمران اسماعیل بھی آ جائیں، تو سینیریو تھوڑا سا تبدیل ہوگا اور یہ حقیقی معنوں میں عمران خان صاحب کے لیے ایک ڈنٹ ہوگا۔ لیکن میرا اس میں ماننا یہ ہے کہ اس وقت اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کے پولیٹیکل سینیریو کے اندر یہ تمام لوگ اگر کسی ایک جگہ پر اکٹھا ہو بھی جائیں تو شاید اتنا زیادہ اثر نہ دے سکے۔ اثر دے گا وہ بلے کا نشان، کسی کو اس بات سے اختلاف ہو تو 100% ہو۔ پاکستان کے سیاسی ڈھانچے میں جب بھی الیکشن ہو، فی الحال تو اس بات کے بارے میں رائے دی جا رہی ہے کہ جناب 8 اکتوبر کو ہی الیکشن ہوں گے۔ اگر ہم اس بات کو اسی طریقے سے فرض کر لیں کہ 8 اکتوبر کو الیکشنز ہوں گے، تو اس بات کو بھی ہم فرض کر سکتے ہیں کہ جناب پیپلز پارٹی ایک الگ حیثیت میں الیکشن لڑے گی، کیونکہ وہ پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے، اور پی ڈی ایم بطور اتحاد الیکشن لڑے گا، تب بھی جو ان کا مقابلہ ہے وہ پی ڈی ایم کا مقابلہ آصف علی زرداری صاحب کی پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں ہوگا، بلکہ ان کا مقابلہ ہوگا بلے کے نشان یعنی عمران خان صاحب سے۔ اور اس حوالے سے اگر جہانگیر ترین صاحب اپنا ایک نیا سیاسی پلیٹ فارم بنا بھی لیتے ہیں، اپنے لیے ایک انتخابی نشان کا انتخاب کر بھی لیتے ہیں، تب بھی اس سینیریو میں ان کا اس حد تک ابھر کے سامنے آنا، کنگز پارٹی کے طور پر اس طریقے سے موو کرنا اور کنگز پارٹی کے ہوتے ہوئے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو انتخابی میدان سے آؤٹ کر دینا، یہ صرف ایک دیوانے کا خواب ہی ہو سکتا ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ لیکن اگر اس کا حقیقت کے ساتھ تعلق بنانا ہے تو پھر آپ کو بلے کے نشان کو کیپچر کر کے اسے ایک کنگز پارٹی کی شکل دینی ہے، یعنی پاکستان تحریک انصاف میں عمران خان کو مائنس کر کے جہانگیر خان ترین کو پارٹی کا چیئرمین بنانا۔ یہ ایک ایسا سینیریو ہے جو حقیقی معنوں میں گیم چینج کر سکتا ہے، اور اگر جہانگیر ترین نہ بھی ہوں، شاہ محمود قریشی ہوں، فواد چودھری ہوں، اسد عمر ہوں، کوئی بھی ایسے لوگ ہوں جو عمران خان کو مائنس کر کے بلے کے نشان کو کیپچر کر لیں، تب کسی حد تک ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ جناب یہ گیم تھوڑی سی چینج ہو جائے گی، اور اس کے نتیجے میں یہ والی جو کنگز پارٹی ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑے گی، بلے کے نشان کے اوپر الیکشن لڑے گی، وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ یعنی پی ڈی ایم کو یعنی حکمران اتحاد کو ایک ٹف ٹائم دے گی۔ اور اگر یہی سینیریو ہے، ایسے ہی چلنا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا جناب کہ جو کنگز پارٹی اگر بن رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلے سیٹ اپ کے اندر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی ضرورت نہیں ہے تو پھر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو اتنا زیادہ سیاپا کرنے کی کیا ضرورت تھی، اور اتنا زیادہ جو ہے وہ ریاست نہیں سیاست نہیں ریاست بچاؤ، یا جو جسے ہم کہہ سکتے ہیں نا پنجابی کھے کھان دی کی لوڑ سی، یہ ایک امپورٹنٹ سوال ہے۔ اب یہ جو کنگز پارٹی ہے یہ اگر منظر عام پر آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کھے کھائی ہے جن لوگوں نے، یہ اس ایک سال کے دوران پاکستان کی معیشت کو بلا شبہ ٹریک پر لانے کی حقیقی معنوں میں کوششیں کی گئیں، لیکن بگاڑ اتنا زیادہ تھا کہ اس کو آپ بیک جنبش قلم یا پلک جھپکتے ہی آپ اس کو درست نہیں کر سکتے تھے۔ تو پھر سوال اپنی جگہ پر موجود ہے کہ پائن کی لوڑ سی۔ اب یہ جو کی لوڑ ہے یہ ایک سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات ہے، کیونکہ ماضی میں اگر ہم دیکھیں تو عمران خان صاحب کی طرف سے اور عمران خان کے جو دیگر چیلے چانٹے ہیں ان کی طرف سے یہ الزام بارہا لگایا گیا کہ لندن کے اندر ایک پلان تیار ہوا تھا جس کو عمران خان صاحب لندن پلان کا نام دیتے ہیں، اور اس کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ صرف اسی وجہ سے جنرل عاصم منیر صاحب کو آرمی چیف کے عہدے پر تعینات کیا گیا کہ وہ نواز شریف کو کلین چٹ دیں گے، نواز شریف کو مقدمات سے فری کریں گے، نواز شریف صاحب کو پاکستان واپس لے کے آئیں گے، واپس لا کر ان کے اوپر جو نااہلیت ہے اس کو ختم کریں گے، اور اس کے بعد الیکشن بھی جتوائیں گے اور نواز شریف کو مسند اقتدار تک بھی بٹھائیں گے۔ بھائی جان ایڈا کیڑا بم پاٹ گیا انہوں نے سر تے کہ انہوں نے یہ سب کچھ کرنا ہے نواز شریف کو اقتدار میں لانے کے لیے۔ بھائی جس نے آرمی چیف بننا تھا وہ بن گیا، ایک مرتبہ آرمی چیف بن گیا تو وہ اگلے 3 سال کے لیے آرمی چیف ہے۔ پھر اس کو میرا نہیں خیال کہ اس بات کی ضرورت ہوگی کہ جناب میں نے وہ فلاں موقع پر فلاں بندے کے ذریعے، مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ یہ انڈرٹیکنگ دی تھی۔ بھائی کون سی انڈرٹیکنگ، کیسی انڈرٹیکنگ؟ ایک بندے کے پاس جب کرسی آ گئی، اختیار آ گئی، طاقت آ گیا،
تو اس کے بعد پھر اس کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں رہتی۔ نواز شریف صاحب کو بھی اس حقیقت کا بہترین طور پر ادراک ہے، لہٰذا وہ کوشش ہی اسی بات کے اوپر کر رہے ہیں کہ ان کا جو پاور بیس ہے یعنی پنجاب، یہ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے انٹیکٹ رکھے۔ نواز شریف صاحب کو اس بات کا بھی ادراک ہے کہ جو حالات ہیں، جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، وہ ان کے لیے مشکل ہیں۔ اس ایک سال کی گورننس نے، اس ایک سال کی گورنمنٹ نے مسلم لیگ نون کے لیے صورتحال کو مشکل کیا ہے۔ یہ اس ایک سال میں عمران خان کی اپوزیشن نے اپنی جو گراؤنڈ ہے اس کو مضبوط کیا ہے۔ عمران خان صاحب نے اپنی پالیٹکس کے ذریعے جو حکومت کو ٹف ٹائم تو دیا، لیکن انہوں نے اپنی ایک پاپولیرٹی بنائی۔ یہ الگ بات ہے کہ 9 مئی کے واقعات سے عمران خان صاحب نے بم کو ایسی لات ماری کہ اب وہ پاپولیرٹی کی اپنی ان کی پارٹی بھی جو ہے وہ بہت برے طریقے سے متاثر ہوئی، لیکن اس کے باوجود عمران خان کے پاس اپنا ایک حقیقی ووٹ بینک موجود ہے۔ زیادہ ہے یا کم ہے، قطع نظر اس بات کے عمران خان کے ووٹ بینک کو آپ کسی بھی صورت نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اب یہی ہے سب سے امپورٹنٹ نقطہ، وہ نقطہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے لیے ہی سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ کیا عمران خان کا ووٹ بینک عمران خان کے ساتھ ہی رہے گا، یا وہ ایک یہ جو نیا سیٹ اپ بنایا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف سے عمران خان کو باہر نکالنے کا، وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ وہ ووٹ بینک جڑا رہے گا؟ اور اگر جڑا رہے گا تو کیا اس حد تک جڑا رہے گا کہ جناب وہ نون لیگ کو بھی ہرا دے، وہ پیپلز پارٹی کو بھی ہرا دے، وہ کاف لیگ کو بھی ہرا دے، اور پاکستان کے جو الیکٹیبل سیٹ اپ ہے اس کو ایک ایسا دھچکا دے جو ماضی میں کہیں نہیں ملا؟ اور اگر یہ بات درست ہے، اگر ہم اس کو تسلیم کر لیں، تو پھر یہ یقینی طور پر حقیقی معنوں میں یہ جو گیم ہے یہ -1 نہیں ہوگی، پھر یہ +1 ہوگی۔ یعنی یہ جو صورتحال بن رہی ہے یہ ایک اسٹریٹجیکل ریٹریٹ ہو سکتا ہے عمران خان کا، اور الیکشنز جیتنے کے بعد عمران خان کی یہ ریٹریٹ ختم ہو سکتی ہے، اور اگر پی ٹی آئی الیکشن جیت جاتی ہے تو عمران خان کی واپسی بھی ہو سکتی ہے۔ دیٹ مائٹ بی اے اسٹریٹجی، اگر اس کے اندر فوج انوالو نہیں ہے، اگر اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ انوالو نہیں ہے، اگر فواد چودھری، اسد عمر اور علی زیدی، عمران اسماعیل، محمود مولوی، ان کی یہ جو اس وقت کی جو موومنٹ ہے یہ کسی اشارے پر نہیں ہے، کسی کنگز پارٹی کے طور پر نہیں ہے، اور تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عمران خان کی ایک اسٹریٹجیکل، ایک ٹیکٹیکل موو ہے، اور اس کو پھر اسی سینیریوز کے اندر رکھ کر دیکھنا چاہیے۔ کیونکہ فواد چودھری کی پریس کانفرنس کے اندر اس بات کا انہوں نے خاص طور پر ذکر کیا، اور ان تمام لوگوں کا ذکر کیا جو عمران خان صاحب کے بہت زیادہ قریب رہ چکے ہیں، یعنی پرویز خٹک، یعنی اسد کیسر، یعنی علی محمد خان، یعنی شہرام ترکئی، یعنی عاطف خان۔ تو ان تمام لوگوں کو آپ کس طریقے سے نظر انداز کر سکتے ہیں؟ نہیں نظر انداز کر سکتے۔ اور اس ماحول میں اگر آصف علی زرداری صاحب آ کر لاہور بیٹھے ہیں اور وہ کچھ لوگوں کو اپنی پارٹی کے اندر شامل کر رہے ہیں، اور وہ جنوبی پنجاب کے کچھ اضلاع کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہوئے اپنے لیے کچھ گنجائش حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ پائی پائن بڑا سیاںا جائے۔ وہ جو ہے نا خام خواہ سیاست کے اندر کوئی بھی چیز خام خواہ نہیں ہوتی، اور آصف علی زرداری کا کوئی بھی موو خام خواہ نہیں ہو سکتی۔ اگر وہ لاہور ہیں، اگر وہ خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر وہ لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے ہیں، اگر ان کی پارٹی کے اندر کچھ لوگ آ کے مل رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کی بھی گیم آن ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ انتخابات کے اندر میری رائے میں کنکلوڈ اس طویلے سے کروں گا کہ ایک مرتبہ پھر پاکستان کے اندر ایک ہنگ پارلیمنٹ، ایک معلق پارلیمنٹ بنے گی، جس کے اندر کسی بھی جماعت کو، کسی کے جماعت کو اکثریت حاصل نہیں ہوگی، اور ہر ایک جماعت کو ایک کندھے کی تلاش رہے گی حکومت بنانے کے لیے، اور یہی ایک آئیڈیل سچویشن ہوگی پاکستان کی، کہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں کنگز پارٹی کے لیے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔